الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال الله تبارك وتعالى وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ محترم ماں بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم سب لوگوں پر بہت بڑا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ایمان اور اسلام کی عظیم دولت سے نوازا۔ اگر اللہ تعالی ہمیں کسی کافر گھرانے میں پیدا کرتے اور کفر کی حالت میں ہم مرتے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلتے۔ دوزخ کا سخت عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عنایت فرمائی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال، نیک اعمال ہمیں عنایت فرمائے ہے۔ قرآن میں، احادیث میں ان نیک اعمال کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک نیک عمل رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان اور فرائض میں سے بہت اہم فریضہ ہے۔ اب 15 دن کے بعد رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو ہمیں اس کی بہت زیادہ قدر کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا ہے، حکم دیا ہے، اور اس کا فائدہ بھی بہت بڑا بیان فرمایا ہے، اور فائدہ ہے تقوی کی صفت، گناہوں سے بچنے کی صفت روزے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ روزے میں ہر مرد ہو یا عورت اس کا خیال رکھتے ہیں کہ منہ میں سے نیچے وضو کرتے وقت حلق میں پانی نہ اتر جاوے۔ یہ اللہ کا ڈر ہے جو اس کی وجہ سے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ روزہ کہیں نہ ٹوٹ جاوے۔ کتنی ہی بھوک لگی ہو، کتنا ہی اچھی چیز کھانے پینے کی آ جاوے، کتنی ہی پیاس لگی ہو، کیسی ٹھنڈی چیز آ جاوے پینے کی، لیکن ہم نہیں پیتے۔ روزہ افطار کرنے میں 5 منٹ باقی ہوتے ہیں پھر بھی نہیں پیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس میں مت پیو، ہماری حلال کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ تم اتنے وقت تک اس سے رک جاؤ، بچ جاؤ تو میں تم کو اس کا بہترین بدلہ دوں گا۔
میں اپنے شایان شان اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے اس کا بدلہ دینے کو نہیں کریں گے، خود اپنے طور سے، اپنی مرضی سے اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایسا حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود اس طرح فرماتے ہیں الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ کا حکم، روزہ کا بدلہ دوسرے نیک اعمال کے بدلوں کے مقابلے میں الگ طرح سے میں خود دوں گا اور اپنے شایان شان دوں گا۔ اس لیے روزہ ہمارا جو ہے پورے مہینے میں روزہ رکھ کر کوئی گناہ نہ کرے، یہ اس کی وجہ سے روزہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے، قبول نہیں ہوتا ہے۔ روزہ جو ہے اس کا یہ بدلہ اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے جب ہم روزہ رکھ کر گناہ کریں گے، غیبت کریں گے، کسی جھوٹ بولیں گے، کسی سے جھگڑا کریں گے، کوئی بھی گناہ کا کام زبان سے یا دوسرے اعضاء سے کریں گے تو یہ ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا اور اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے طرف سے یہ اعلان کیا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں خوب عبادتیں کرنی ہے، زبان کو خاموش رکھنا ہے اور فضولیات سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اور دعا وغیرہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ تراویح کی نماز 20 رکعت اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ عورتیں اپنی اپنی تراویح کی نماز الگ الگ اپنے اپنے گھر میں پڑھے گی، اس کی جماعت نہیں کرے گی۔ مردوں کے لیے جماعت کا حکم ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کے مہینہ بہت سیزن کا مہینہ، نیکیوں کی کمانے کا مہینہ، بہت ہی زیادہ اہمیت والا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اس کی خوب قدر کرنی ہے۔ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم متقی پرہیزگار بن جائیں گے، تقویٰ کی صفت ہمارے اندر آ جائے گی، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہوگا۔ دوسری بات، عام طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بھی فرض ادا کیا جاوے تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے عام طور پر لوگ اپنی زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں ایسا یعنی جیسے رمضان کے لیے ایک مہینہ متعین ہے روزہ کے لیے، زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ شریعت نے متعین نہیں کیا ہے۔ جس مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے پہلی مرتبہ، چاہے وہ کوئی بھی اسلامی مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، جس مہینے میں پہلی مرتبہ زکوٰۃ کا مال نصاب کے برابر آیا تو اسی سال پورا ہونے کے بعد اسی مہینے میں وہ زکوٰۃ کا حساب کر کے نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر سب جگہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ جو نکالتے ہیں، وہ اگر ان کی زکوٰۃ کا مہینہ رمضان کے بعد والا ہے اور اس سے پہلے وہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے رمضان کے بعد والے مہینے میں فرض ہوئی لیکن وہ پہلے نکال دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اچھا ہے، پہلے نکالنا اچھا ہے۔ بہرحال رمضان المبارک میں زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہے، اس لیے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بھی میں کچھ حدیثوں کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں۔ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے بنیادی اور جو ہے بہت ہی اہم فرائض میں سے ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر جہاں نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔
اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال ہمارا محفوظ ہو جاتا ہے. یہ فائدہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، مال برباد ہونے سے، ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. زکوٰۃ سے گویا مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. جس نے زکوٰۃ نکال دی دنیا میں اس کا مال محفوظ ہو گیا، ضائع ہونے سے، چوری ہونے سے بچ گیا. اور آخرت میں اس کا ثواب کتنا ملے گا وہ تو آخرت پہ جانے کے بعد پتہ چلے گا. بہرحال زکوٰۃ فرض جس پر ہو، سونا چاندی جس کے پاس ہو اور وہ اس کی مالک ہو. عام طور پر جب شادی ہوتی ہے تو لڑکیوں کو ماں باپ کی طرف سے، باپ کی طرف سے جو زیور دیا جاتا ہے وہ مالک، لڑکی اس کی مالک ہوتی ہے. تو اس کی زکوٰۃ لڑکی یعنی اس عورت کے اوپر فرض ہے. باپ کے اوپر فرض اب نہیں رہتی. باپ نے تو دے دیا، باپ کی ملکیت ختم ہو گئی. جو مالک ہو اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. شوہر اس کا مالک نہیں ہے، اس لیے شوہر پر بھی نہیں. خود عورت کے اوپر جو اس کی مالک ہے اس کی زکوٰۃ فرض ہے. سونا ہو چاندی ہو، دونوں کو تھوڑا تھوڑا ہے تو دونوں کو ملا کر کے نصاب ہو جاتا ہے، چاندی کا نصاب بن جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور اب کچھ پیسے ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے تو سب ملا کر کے اس کے اوپر زکوٰۃ نصاب کے برابر ہو جاوے تو زکوٰۃ فرض ہے. اگر کوئی عورت کچھ بیاپار کرتی ہے، مال بیاپار کا مال ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اس کی خرید قیمت پر نہیں بلکہ بیچان قیمت لگا کر کے اس کا حساب لگانا پڑتا ہے. اور جتنی بھی اس کی رقم ہو اس کے اوپر 40واں حصہ، اسی طرح سونے اور چاندی اور پیسوں میں 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا فرض ہے. اور جو زکوٰۃ نہ نکالے اس کے بارے میں بہت سخت بھاری وعید بھی آئی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من آتا اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال کی دولت دی ہو، ایسا مال جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مال مراد ہے. تو پھر وہ فلم یؤدی زکوٰۃہ، پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، وہ مالک ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس مال کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت زہریلا سانپ بنا دیں گے. اس مال کو اللہ تعالیٰ سانپ کی شکل میں سانپ بنا دیں گے اور وہ بہت زہریلا سانپ ہوگا. حدیث شریف میں اس کے لیے لفظ آیا ہے اقرا، یعنی اس کے سر کے بال نہیں ہوں گے. سانپ کے سر کے بال نہ ہو تو بہت زہریلا ہوتا ہے تو اس کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں. اور لہو زویبتانی، حدیث شریف میں یہ آیا کہ وہ سانپ ایسا ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے، سفید نقطے ہوں گے. یہ بھی نشانی ہے کہ وہ بہت زیادہ زہریلا سانپ ہوگا. بہت خطرناک قسم کا سانپ اللہ تعالیٰ بنا دیں گے قیامت کے دن. اس مال کی شکل یہ دے دیں گے اور پھر وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا. دنیا میں کسی کے گلے میں زہریلا سانپ لپٹ جاوے اور اس کو کاٹے، اس کے منہ کو ڈسے تو ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. ایسا عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے. اور وہ زہریلا سانپ اس کی منہ کے دونوں طرف کے حصے جو ہے اس کو پکڑے گا اور اس کو پکڑ کر اس کو کاٹے گا، ڈسے گا اور اس کو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا مال ہوں. تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی نا، وہی تیرا جمع کیا ہوا مال میں ہوں. اللہ نے مجھ کو اتنا زہریلا سانپ بنا کر تجھ کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں تجھ کو کاٹتا رہوں گا. یہ حدیث شریف میں یہ عذاب زکوٰۃ نہ دینے والا مرد ہو یا عورت، اس کے لیے یہ عذاب بیان کیا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی
اس کی دلیل کے طور پر قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے گلے میں وہ سانپ جو ہے ان کے مال کو سانپ بنا کر کے لپیٹ دیا جائے گا، ان کے گلے میں وہ سانپ لپیٹا جائے گا توق کی طرح، اور وہ مال میں جس زکوٰۃ نہیں دی تھی، بخل کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ سانپ بنا کر اس کے گلے میں لپیٹ دیں گے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کتنا خطرناک حال ہوگا اس کا، کیسا برا حال ہوگا، اس کو دور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جس بہن نے زکوٰۃ آج تک نہ دی ہو یا پوری نہ دی ہو، تو اب دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں اس کو ادا کر دے، تاکہ آخرت کے اس عذاب سے ہم بچ جاوے، اور آئندہ پوری زکوٰۃ حساب کر کے دینے کا پکا ارادہ کر لے، جیسے رمضان المبارک کے پورے روزے گناہوں سے بچتے ہوئے ادا کرنے کی نیت کر لے، اسی تاکہ یہ روزے ہمارے لیے کام آوے اور ہم کو بہت بڑا اللہ کی طرف سے ثواب ملنے کا ذریعہ بن جاوے۔ اسی طرح زکوٰۃ پوری ادا کرنے سے اس عذاب سے ہم بچ جائیں گے۔ اور ایک واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس عورت کی لڑکی اس کے ساتھ تھی، اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے زیور تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس زیور کی تو زکوٰۃ دیتی ہے؟ ماں کو پوچھا، چونکہ ماں ہی مالک ہوگی، اس کو پہنایا ہوگا، تو ماں نے کہا کہ نہیں، میں زکوٰۃ نہیں دیتی اس کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو یہ بات پسند کرتی ہے کہ قیامت کے دن یہ آگ کے کنگن بنا کر تیرے ہاتھوں میں پہنائے جاوے؟ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ وعید سنائی، یہ وعید سنا کر کے بتایا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ تجھے یہ جو ہے سونے کے کنگن بنا کر کے، سونے کے جو کنگن ہے اس کو آگ کے کنگن بنا کر کے تیرے ہاتھوں میں پہنائے جاوے؟ تو اس عورت نے کہا، میں اس کو تو بالکل پسند نہیں کرتی، ایسا بھاری عذاب میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں۔ فوراً اس نے اپنی بچی کے ہاتھ میں سے وہ زیور سونے کے نکالے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے کہ آپ اس کو اللہ کے نام میں اس کو دے دیتی ہوں، پورے کے پورے وہ زکوٰۃ میں وہ صدقہ کے طور پر دے دیے تاکہ اس کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ یہ حدیث میں نے آپ کو جو سنائی وہ اس کتاب کو ساتھ میں لایا ہوں، اسی کتاب کے حوالے سے میں نے آپ کو سنائی ہے، اور اس کتاب میں وہ کھول کر کے میں آپ کو وہ حدیث کے الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ ان امرأۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بابنۃ لها فی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب فقال اتعطین زکاۃ ھذا؟ قالت لا۔ قال ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من النار؟ فخلعتہما فالقتہما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت وما للہ ولرسولہ۔ اس کا ترجمہ میں نے ابھی جو زبانی کیا تھا کتاب میں دیکھ کر اس کا ترجمہ سناتا ہوں، غور سے سنو۔ ایک عورت اپنی لڑکی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس عورت نے عرض کیا کہ میں ان کی زکوٰۃ تو نہیں دیتی، تو معلوم ہی نہیں تھا مسئلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تمہارے لیے یہ بات خوشی کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کنگنوں کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن آگ کے کنگن پہناوے؟
اللہ کی اس بندی نے وہ دونوں کنگن ہاتھوں سے اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے اور عرض کیا کہ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہے۔ دیکھو میں کچھ کتاب ساتھ میں لاتا ہوں، کتاب میں سے دیکھ کر کے بہت سی باتیں زبانی سناتا ہوں، کبھی کبھی کوئی بات کتاب کے اندر سے بھی سنا دیتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کو زیادہ یقین بھی آوے اور زیادہ اثر بھی ہوئے۔ بہرحال یہ دو باتیں میں نے رمضان المبارک کے مہینے کے سلسلے میں آپ کو بتائی۔ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ نیکیاں کمانے کا ہے، اس لیے اس میں نوافل کا بھی اہتمام کرے، چاشت اوابین اور تہجد کا بھی اہتمام کرے، دعائیں خوب مانگے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس کا بھی اہتمام کرے۔ اپنے گھر میں دین کا بہت زیادہ دینی ماحول بنا دے، بچیوں میں تعلیم بھی کرے، گھر میں فضائل رمضان میں سے تعلیم بھی کرے۔ خیر، اب ایک تیسری بات خاص عورتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شرعی پردے کا جو حکم دیا ہے اس کے متعلق بھی میں نے کچھ آیتیں پڑھی ہے، تو وہ آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں، اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ پہلی آیت میں جو 22ویں پارے میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، قل، آپ کہیے، لازواجک، سب سے پہلے آپ کی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اور دوسرے نمبر پر آپ کی بیٹیوں سے بھی کہیے، اور تیسرے نمبر پر ایمان والی عورتوں سے بھی کہیے۔ جتنی اس زمانے میں ایمان والی عورتیں تھیں ان کو ڈائریکٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اور آگے قیامت کے دن قیامت تک آنے والی ایمان والی عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ کیا کہیے؟ ہمارا یہ پیغام ان کو پہنچائیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ کسی ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے تو اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے نکلے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ برقع تو اوڑھ لیتے ہیں لیکن نقاب اونچا کر دیتے ہیں راستے میں، تو نقاب اونچا کرنا یہ حرام ہے۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ جو ہے عورت کو اپنا چہرہ کھولنا راستے میں پرائے مردوں کی نظر پڑے، یہ حرام ہے۔ یہ اس لیے میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ایسا رکھا ہے پردے کا کہ نبی کی بیویوں کے لیے سب سے پہلے، اور نبی کی بیٹیوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنا نقاب کھول کر کے راستے میں چلے۔ تو عام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہے، جتنی بھی ایمان والی عورتیں سب کے لیے یہی حکم ہے۔ دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، یہ بھی سورہ احزاب 22ویں پارے ہی میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، اے نبی کے صحابہ، جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو بیچ میں پردہ ہونا چاہیے، پردے کے پیچھے تم کھڑے رہو، مکان کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہو اور تم پردے کے باہر کھڑے رہ کر کے زبان سے مانگ لو کہ پانی دے دیجئے، حضرت کو پانی پینے کی مسجد میں مجلس ہوتی تھی تو پانی پینے کی ضرورت ہے، یا اس طرح کوئی بھی ضرورت کی چیز مانگنی ہے تو بیچ میں پردہ ضرور رکھو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، حجاب کے معنی پردہ، بیچ میں پردہ رکھو، ایک دوسرے کے چہرے کو مت دیکھو۔ حالانکہ وہ کیسے پاکیزہ دل والے تھے، نبی کی بیویاں بھی کیسی پاکیزہ دل والی تھی، اور صحابہ کیسے پاکیزہ دل والے تھے، اللہ کا ڈر رکھنے والے۔ اور آگے خود اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بیان کیا ہے
کہ बीच में पर्दा होगा, एक की नज़र दूसरे पर नहीं पड़ेगी, तो उससे तुम्हारे दिल भी पाक साफ रहेंगे, शैतान उसमें कोई बुरा ख्याल वसवसा नहीं डालेगा, और उन बीवियों के दिल भी पाक साफ रहेंगे। ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्न। दिलों को पैदा करने वाला खुदा जानता है कि चाहे नबी की बीवियाँ हो, चाहे सहाबा के दिल हो, उनको पाक रखने के लिए बीच में पर्दा होना ज़रूरी है। तो आजकल हमारे जैसे लोगों के लिए दिल को पाक रखने के लिए पर्दा कितना ज़रूरी हुआ। हम लोग पर्दे का अहतमाम इतना नहीं करते जितना करने का हुक्म है। रिवाजी तौर पर कुछ थोड़ा सा पर्दा कर देते हैं, इतना काफ़ी नहीं है। घर में अगर बनेवी आ जावे तो जो उसके सामने भी चेहरा खोल करके बातें करना मना है। अगर घर में देवर है तो देवर से भी जानबूझकर उसकी तरफ मुंह खोल कर देखना, वो देखे और हंसी मजाक की कोई बात करे, तो बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। हंसी मजाक की बात को अपनी तरफ रखो, एक तरफ रखो, उसकी तो किसी हाल में इजाज़त नहीं है। ऐसे ही बात करनी हो तो जहाँ तक हो सके अपने चेहरे को न खोले। और मजबूरी के अहकाम अलग है, मजबूरी की बात अलग है, लेकिन जहाँ तक हो सके अपनी आस्तीन खुली हुई न रखे, आस्तीन नीचे उतारी हुई हो। ये अल्लाह का हुक्म है कि घर में भी पर्दा करो। अपना मामू का लड़का, फूफी का लड़का, खाला का लड़का, जो है चचा का लड़का आ जावे तो उससे भी अपने आस्तीन को छुपा करके रखो, अपने चेहरे को भी छुपा करके बात करो। ज़रूरत की बात कर सकती हो, खैर खैरियत पूछ सकती हो, कोई ज़रूरत की बात करनी हो तो कर सकती हो, लेकिन चेहरा मत खोलो उनके सामने भी। ये अल्लाह का हुक्म है। मैं शरई पर्दा बता रहा हूँ, रिवाजी पर्दा अलग है। रिवाजी पर्दा काफ़ी नहीं है, शरई पर्दा इसको कहते हैं। बहरहाल ये तीसरी बात मैंने बताई। अब एक चौथी बात और बताता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने औलाद की तरबियत करने का, अपने घर के लोगों को दोज़ख की आग से बचाने का भी हुक्म दिया है। पहले अपनी ज़ात को तुम दोज़ख की आग से बचाओ और फिर अपने घर के लोगों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। तो घर के लोगों में औरत के लिए उसका शौहर, उसके बच्चे बच्चियाँ, ये सब घर के लोग हैं। और पहले अपनी ज़ात को दोज़ख की आग से बचाओ और फिर दूसरे नंबर पर अपने घर के लोगों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। मतलब यह है कि उन गुनाहों से खुद भी बचो जो दोज़ख में ले जाने वाले हैं, और अपने बाल बच्चों को भी, अपने शौहर को भी उन गुनाहों से बचाओ जो दोज़ख में ले जाने वाले हैं। नमाज न पढ़ना, रोज़ा न रखना, ये दोज़ख में ले जाने वाला गुनाह है। ज़कात फ़र्ज़ है, उसके बावजूद ज़कात पूरी न निकालना, ये भी दोज़ख में ले जाएगा। शरई पर्दा न करना, ये भी दोज़ख में ले जाएगा। ज़ुबान के बहुत से गुनाह ऐसे हैं जो दोज़ख में ले जाएंगे, जैसे किसी को तकलीफ़ देना, ज़ुबान से किसी के ऊपर तोहमत लगा देना, किसी की बुराई करना, जो उसके अंदर वाकई में कोई बुराई है वो दूसरे के सामने हम बयान करेंगे, उसी को गीबत कहते हैं। तो ये भी दोज़ख में ले जाने वाला गुनाह है। किसी को ताना देना, ये भी दोज़ख में ले जाने वाला गुनाह है। कोई ने तोड़ो मारो, उसके अंदर वाकई जो ऐब है उसको उसके सामने इस तरह से बयान करना कि उसका दिल ज़ख्मी हो जावे, उसको कहते हैं ताना देना। इसी तरह किसी को गाली देना हराम है, इसी तरह झगड़ा करना नाजायज़ है। ये सब ज़ुबान के गुनाह है। झूठी कसम खाना, झूठ बोलना, चाहे मजाक में झूठ बोले, हंसी मजाक में झूठ बोले तो भी गुनाह है, दोज़ख में ले जाने वाला गुनाह है। इसलिए हमें इससे भी अपने आप को बचाना है, अपने घर के सब लोगों को इससे बचाना है। खयानत करना, ये भी दोज़ख में ले जाने वाला गुनाह है। तरह तरह के गुनाह ऐसे हैं जो दोज़ख में ले जाते हैं, उन सब से अपने आप को बचाना है।
ہم اگر آپس میں میاں بیوی محبت سے رہیں گے تو اپنی اولاد بھی آپس میں محبت سے رہے گی. ہم اگر جھگڑے کریں گے میاں بیوی آپس میں تو ہماری اولاد بھی جھگڑے سیکھے گی. اور جھگڑنا یہ بھی منافقوں کا کام ہے. جھگڑے میں گالی دینا یہ منافقوں کا کام ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجِرَ کہ جب جھگڑا ہو کسی سے کر لے تو گالی گلوچ کرنے لگے تو یہ منافق کی نشانی ہے. کبیرہ گناہ ہے، دوزخ میں لے جانے والا گناہ ہے. ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، بچنا ہے. اس سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے. یہ سارے گناہ میں بتا رہا ہوں وہ دوزخ میں لے جانے والے اور روزے کو خراب کر دینے والے گناہ ہے، نیکیوں کو برباد کر دینے والے گناہ ہے. یہ تو کچھ ظاہری گناہ میں نے بتائے. اسی طرح دل کے گناہ، چھپے ہوئے گناہ، دل میں کسی سے دشمنی رکھنا، دل میں کسی سے حسد اور جلن رکھنا کہ کیوں یہ مجھ سے اس کی زیادہ عزت کیوں ہو رہی ہے، یہ ہم سے آگے کیوں بڑھ رہی ہے، مال میں ترقی کیوں ان کو ہو رہی ہے. تو یہ جلن اور حسد نیکیوں کو کھا جانے والی روحانی بیماری ہے. اس سے بھی اپنے دل کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے. جس کے بارے میں دل میں حسد ہو اس کی تعریف کرنے کی اور اس کے لیے اچھی دعا کرنے کی تو دل میں سے حسد نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا میں کہنے کا، اے اللہ اس کو اور زیادہ مال عطا فرما، اس کو اور زیادہ عزت عطا فرما، تو دل میں سے حسد کی بیماری نکل جائے گی. وہ سامنے آوے تو پہلے ہمیں سلام کرنے کا، تو دل میں سے حسد کی بیماری نکل جائے گی. بہرحال اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو خراب سمجھنا، یہ دل کا چھپا ہوا بہت بھاری گناہ ہے، دوزخ میں لے جانے والا گناہ ہے. اس کو تکبر اور عجب کہتے ہیں. بہت بھاری گناہ ہے. اس سے بھی بچنا ضروری ہے، اپنے دل کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے. اسی طرح مال کی بہت زیادہ محبت رکھنا کہ جس میں جائز ناجائز دیکھے بغیر مال کو ہم حاصل کرے یا مال کی زکوٰۃ پوری ادا نہ کرے، تو یہ سب مال کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. مال کی زکوٰۃ نہ دینا یہ بخل کی وجہ سے ہوتا ہے اور مال کو روکنے کی حرص کی وجہ سے ہوتا ہے. مال کی حرص اور محبت کی بنا پر بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے اور مال کی قربانی دینا، اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی ہمیں سخاوت کی صفت عطا فرماوے. مال خرچ کرنا اللہ کے نام پر زکوٰۃ کے علاوہ، قربانی کے علاوہ، صدقہ فطر کے علاوہ اور بھی موقع ایسے آتے ہیں جس میں ہمیں زکوٰۃ اللہ کے نام پر غریبوں کو دینا زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے نفل کچھ کرنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے. تو ایسے موقع پر ضرور دیوے. دل بڑا رکھے. اللہ کے نام پر جو دیں گے نفل صدقہ خیرات جو بھی دیں گے وہ آخرت کی بینک میں جمع ہو جائے گا. آخرت اللہ تعالیٰ کے وہاں جمع ہو جائے گا اس کا ثواب، اور یہاں جو رہ جائے گا وہ پیچھے والے کھائیں گے، ہمارا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی ہم کو جو دی ہے وہ نیکیاں کما کر جنت حاصل کرنے کے لیے دی ہے. دوزخ سے بچنے کے لیے گناہوں سے جو ہو گئے ہیں اسے توبہ کرنے کا موقع ہے. توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے دل میں پچھتانے کا، یعنی گناہوں پر پچھتانے کی کیفیت پیدا کرے کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی روزی کھائی اور اللہ کی نافرمانی کی، اسی زبان سے، اس کی دی ہوئی زبان سے میں نے نافرمانی کی، میرا کیا ہوگا آخرت میں، اللہ کے سامنے کیا ہوگا، اللہ کا عذاب میں کیسے برداشت کر سکوں گی. اگر سچی توبہ نہیں کی تو اس کا عذاب بہت بھاری ہے. ایسا سوچ کر کے دل میں پچھتانے کی کیفیت پیدا کرے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، بلکہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر پھر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اور رونے کی شکل بنانے کے ساتھ، رونا نہ آوے تو رونے کی شکل بنانے کے ساتھ معافی مانگے اور آئندہ کے لیے پکا عہد کر لے کہ آئندہ یہ میں گناہ نہیں کروں گی. بس اس طرح سے ہم اگر توبہ کریں گے، سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. توبہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے.
اس کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے. روزانہ پچھلی زندگی سے روزانہ توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ جب بھی ہماری موت آوے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے سامنے جاوے. بندیوں کے کوئی حقوق ہمارے ذمے ہو تو ان سے معافی تلافی کر لینا چاہیے، تب جا کر توبہ سچی کہلائے گی. ان کا کوئی مالی حق ہے تو ادا کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی تکلیف ہم نے پہنچائی ہے، ان کی غیبت کی ہے، ان کی آبرو کم کی ہے، ان کو گالی دی ہے، ان سے جھگڑا کیا ہے، تو ان سے جا کر معافی مانگ لینا چاہیے. اور کہنا چاہیے بہن میں نے تم کو تکلیف دی، میں معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں، تم اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تم کو ایسی تکلیف نہیں دوں گی. ایسا کہنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر توبہ سچی نہیں کہلائے گی. اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑے گا تب جا کر کے توبہ سچی ہوگی. بندیوں کے حقوق، اپنے شوہر کو کوئی تکلیف دی ہے، شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کا کہنا ماننا جنت کے پانے کا ذریعہ ہے. جنت اس عورت کو ملے گی جو 4 کام کرے. 5 وقت کی نماز اچھی طرح سے اطمینان کے ساتھ میں پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے، سیکھ کر کے پڑھے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اپنے شوہر کا کہنا مانے، اور اپنے آبرو کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو بدکاری سے بچاوے. بس یہ 4 کام جو عورت کرے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے حکم دیں گے کہ سب دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جون سے دروازے سے تو چاہے جنت میں چلی جا. تو شوہر کا کہنا ماننا بھی اس میں بتایا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، ایسے ہی شوہر کا کہنا ماننا بھی فرض ہے، اور اپنے آبرو کی حفاظت بھی فرض ہے. تو یہ 4 کام فرض ہے. شوہر کا کہنا ماننے میں ہم سے کچھ کوتاہی زیادہ ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ ہم ضد کرتے ہیں، اپنی بات چلاتے ہیں، شوہر کی بات نہیں مانتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا ہو گیا ہے تو معافی مانگ کر شوہر کو خوش کر لینا چاہیے. آئندہ کے لیے عہد کرنا چاہیے، آئندہ میں تمہاری بات مانوں گی اور تمہاری نافرمانی نہیں کروں گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں وہ ہے جو شوہر کا کہنا مانتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت نیک عورتوں کی کیا بتائی؟ قانتات. قانتات کے معنی کہنا ماننے والی. کس کا؟ شوہر کا. اس سے پہلے شوہروں کا ذکر آیا ہے. الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے نگہبان ہے، عورتوں کو تھام کر رکھنے والے ہیں، عورتوں کی ضروریات پوری کرنے والے ہیں، عورتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کے اوپر، اور اور عورت کے اوپر شوہر کی بات چلنی چاہیے. یعنی عورت کو شوہر کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اونچا درجہ دیا ہے عورت کے مقابلے میں. گھر کا امیر بنایا ہے شوہر کو. اس کی وجہ آگے بتائی ہے، کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ مرد کا بڑا اور مرد کے اندر جس کی بات چلے وہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے. اس لیے اللہ کا حکم سمجھ کر کے شوہر کی بات ماننا عورت کے لیے ضروری ہوا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی شوہر کی بات ماننا عورت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کما کر کے لا کر خرچہ کرتے ہیں. گھر میں سارا خرچہ شوہر کرتا ہے کما کر کے لا کر، اس لیے بھی شوہر کی بات ماننا ضروری ہے. اور اپنے آبرو کی حفاظت جو عورتیں کرتی ہیں وہ نیک عورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت عورت کی کیا بتائی ہے؟ حافظات للغیب. شوہر چاہے حاضر نہ ہو، جماعت میں گیا ہوا ہے، سفر میں گیا ہوا ہے، پھر بھی اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ
نے उनको ऐसी तौफीक दी है अपने आबरू की हिफाजत करने की। इसलिए ये भी औरत के लिए बहुत अच्छी सिफत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई है। अल्लाह ताला इन कुरानी और अहादीस की नसीहतों पर अमल करने की आप सब हज़रात को पूरी पूरी तौफीक अता फरमावे। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है, सब कुरान और हदीस की बातें सुनाई है। कुछ जगह कुरान की आयतें पढ़ी है, कुछ हदीस भी पढ़ी है और कुछ ज़ुबानी उसका खुलासा और मतलब समझाया है। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमावे। सच्ची तौबा बार बार करते रहना चाहिए, इसका भी कुरान में हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करो। देखो हुक्म दिया अल्लाह ताला ने सच्ची तौबा करने का तमाम ईमान वालों को, चाहे मर्द हो या औरतें हो। मुतलक तौबा नहीं, सच्ची तौबा, तौबतन नसूहा। और आगे उसके दो फ़ायदे बयान फरमाए। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे बुराइयों को मिटा देगा। सच्ची तौबा की वजह से तुम्हारी बुराइयाँ गुनाह अल्लाह ताला मिटा देगा, माफ़ कर देगा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। और तुमको अल्लाह ताला जन्नतें देगा, जन्नतों के अंदर अल्लाह ताला दाखिल करेगा, यानी जन्नतें अता फरमाएगा जिसके नीचे पानी की नहरें बह रही होगी। बहुत मज़ेदार बागात और बंगले और वहाँ पर खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला ने रखी है। ऐसी जन्नतें अल्लाह ताला देगा। जन्नत में क्या है, अल्लाह ताला ने कैसे हमारे लिए जन्नत बनाई है, जन्नत बना चुके अल्लाह ताला। और हदीस में आया है जन्नत पैदा हो चुकी है, दोज़ख भी अल्लाह ताला ने पैदा करके तैयार रखी है। इसलिए कुरान में जगह जगह पर जन्नत की नेमतों को बयान करके अल्लाह ताला हमको शौक़ दिलाते हैं नेक अमाल का, और दोज़ख के अज़ाब को बयान करके दोज़ख के यानी डरा करके गुनाहों से बचने के लिए जो है हमको हुक्म देते हैं। इसलिए जो है कुछ जन्नत का हाल भी सुना देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसी सहाबी ने कि जन्नत का क्या हाल है, तो आपने फरमाया एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की। अल्लाह ताला ने जन्नत में जो महल बनाए हैं, बंगले बनाए हैं, उसमें ये दुनिया की ईंटों की तरह नहीं, एक ईंट सोने की एक ईंट चांदी की। और उसको जोड़ने के लिए हमारे यहाँ सीमेंट जो होता है उसकी बजाय तेज़ मुश्क का जो है उसे उनको जोड़ा जाएगा, उनको एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। मुश्क दुनिया में सबसे कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती इत्र होता है। तो तेज़ मुश्क जो है की खुशबू उसके अंदर होगी तो पूरा महल खुशबूदार होगा, बहुत उम्दा खुशबू। और उसके अंदर जो है उसके अंदर कंकर जो है मोती होंगे, और उसकी मिट्टी जो है ना वो ज़ाफ़रान होगी। ज़ाफ़रान बहुत कीमती किस्म का दुनिया की चीज़ है, वो उसकी मिट्टी होगी। तो अल्लाह ताला ने कैसी उम्दा किस्म की जन्नत बनाई है, अल्लाह ताला हमें इसका शौक़ अता फरमावे। और दोज़ख के अज़ाब कैसे है उसको भी एक सुनाता हूँ। दोज़ख में ऐसे सांप, बड़े बड़े सांप अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि एक मर्तबा वो सांप डसेगा तो 40 साल तक आदमी तड़पता रहेगा, औरत हो या मर्द तड़पते रहेंगे। गुनहगार मुसलमान भी दोज़ख में जाएंगे अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए, तो क्या हाल होगा उनका। और बिच्छू इतने बड़े, जैसे खच्चर होता है, घोड़े से छोटा एक जानवर सवारी का होता है, उसके जितने बड़े उसके जैसे बड़े बड़े बिच्छू अल्लाह ताला ने दोज़ख में रखे हैं। और वो एक मर्तबा डंक मारेगा तो 40 साल तक तड़पता रहेगा दोज़खी। अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमावे। दोज़ख में दोज़खी जब भूखे प्यासे होंगे तो उनको पीने के लिए दोज़खियों का पीप पास दिया जाएगा।
وہ پیپ زخموں سے نکلا ہوا اتنا بدبودار ہوگا کہ ایک ڈول بھر کر اگر دنیا میں ڈالا جاوے تو دنیا کے لوگ سڑ جاوے، پوری دنیا میں اس کی بدبو پھیل جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ایسا کھولتا ہوا پانی، گرم کھدکھدتا پانی دوزخیوں کو پلائیں گے، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ایسا کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا دوزخیوں کو کہ وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ان کی آنتیں کر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرماوے۔ دیکھو یہ دنیا کی زندگی میں سچی توبہ کر لے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ روزانہ سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار، ونعوذ بك من غضبك والنار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اے مولا، اے مولا آپ کی بے شمار نعمتیں ہم کھاتے پیتے رہے، استعمال کرتے رہے، اے اللہ، لیکن ہم نے ان کا شکر نہیں ادا کیا بلکہ اللہ ناشکری کی، نافرمانیاں کی ہے۔ اے مولا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ اے مولا جوانی کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی علانیہ اور سرن، سب گناہوں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ ہم آپ سے پورے طور سے پکا عہد کرتے ہیں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس عہد کے اوپر قائم رہنا ہمارے لیے آسان کر دیجیے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے اس عہد کے اوپر قائم رہ سکے۔ آپ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اے مولا ہم آپ کی توفیق کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی
ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے سچی پکی توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، رمضان المبارک کی خوب قدر کرنے کی، اس کے برکات اور فیوز اور انوارات حاصل کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے محتاج بندے ہیں، ہماری تمام حاجتیں غیب سے پوری فرمائیے۔ اے اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو مکمل شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ، پوری امت کے حال پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ، تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی پریشانیاں بیماریاں دور فرمائیے، ان کے جائز مقاصد کو رب پورے فرمائیے، ہمارے تمام محسنین کو اپنے شایع نشان بدلہ عطا فرمائیے، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مشائخ کو اپنے شایع نشان بدلہ عطا فرمائیے، جن حضرات کی کتابوں سے ہم نے دینی فائدہ اٹھایا ہے ان سب کو اپنے شایع نشان بدلہ عطا فرمائیے، ہمارے شاگردوں کو، مریدوں کو اے اللہ آپ کی دین کی خدمت کے موقع عطا فرمائیے، اے اللہ ان کو نیک صالح بنائیے، اے اللہ آپ کے احکام پر پورے طور سے چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔